اگست کا مہینہ شکر گزاری کا مہینہ، جشن کا مہینہ، حمد کا مہینہ، آزادی کا مہینہ۔ آج ہم انسانی آزادی، روحانی آزادی اس موضوع پر بات کریں گے۔ بے شک آزادی خدا کی عطا ہے، انسان کی ذمہ داری ہے اور قوموں کی امانت ہے۔ پاک کلام میں یوں مرقوم ہے، پس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے تو تم واقعہ ہی آزاد ہوگے۔ یوحنا کی انجیل 8واں باب 36ویں آیت۔ اور پھر دوسرا کرنتھیوں 3 باب کی 17 آیت میں لکھا ہے، جہاں خداوند کا روح ہے وہاں آزادی ہے۔ آزادی صرف ایک لفظ نہیں، بلکہ خدا کی سانس سے پھوٹنے والی وہ پہلی کرن ہے جس نے انسان کو عزت، اختیار اور ذمہ داری کا تاج پہنایا۔ آزادی محض زنجیروں کے ٹوٹنے کا نام نہیں، بلکہ ضمیر کے جاگنے، سچ کے روشن ہونے، محبت کے پھولنے اور انصاف کے قائم ہونے کا نام ہے۔ اگر انسان کے ہاتھ آزاد ہوں لیکن اس کا ضمیر قید ہو، اگر زبان کو بولنے کی اجازت ہو مگر سچ بولنے کی ہمت نہ ہو، اگر وطن آزاد ہو مگر انسان خوف کا اسیر ہو، تو ایسی آزادی صرف ایک خوبصورت سراب ہے۔ اسی مضمون پر ایک سوال جنم لیتا ہے، کیا ہم واقعہ ہی آزاد ہیں؟ کیا آزادی صرف ایک قومی پرچم لہرانے کا نام ہے؟ کیا آزادی صرف قومی ترانے گانے کا نام ہے؟ کیا آزادی صرف ایک سیاسی نعرہ ہے؟ یا آزادی خدا کی وہ مقدس امانت ہے جسے محبت، انصاف، سچائی اور خدمت کے ذریعے زندہ رکھا جاتا ہے؟ جب خدا نے انسان کو اپنی صورت اور شبیہ پر پیدا کیا، تکوین کی کتاب 1 باب 26 اور 27ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں، تو اس نے اسے غلام پیدا نہیں کیا بلکہ آزاد پیدا کیا، ایسی آزادی کے ساتھ جو محبت کو چن سکے، بھلائی کو اختیار کر سکے اور برائی کو رد کر سکے۔ لیکن یہی آزادی اگر سچائی سے جدا ہو جائے تو خود غرضی بن جاتی ہے، اگر محبت سے خالی ہو جائے تو ظلم میں بدل جاتی ہے، اور اگر خدا سے دور ہو جائے تو گناہ کی غلامی میں گرفتار ہو جاتی ہے۔ اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، تم سچائی کو جانو گے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ یوحنا کی انجیل 8واں باب 32ویں آیت۔ یہ آزادی صرف سیاسی نہیں بلکہ روحانی بھی ہے، صرف قومی نہیں بلکہ انسانی بھی ہے، صرف فرد کی نہیں بلکہ پورے معاشرے کی ہے۔ یہی آزادی حضرت موسیٰ کے ساتھ غلامی سے خروج میں نظر آتی ہے، حضرت داؤد کے عدل میں جلوہ گر ہوتی ہے، انبیاء کرام کی آوازوں میں گونجتی ہے، اور اپنے کامل اظہار کو یسوع مسیح کی صلیب اور قیامت میں پائی جاتی ہے، جہاں گناہ، موت اور نفرت کی زنجیریں ٹوٹتی ہیں اور انسان کو نئی زندگی حاصل ہوتی ہے۔ پاکستان ہر سال 14 اگست کو آزادی کا جشن مناتا ہے۔ یہ دن شکر گزاری، قومی اتحاد اور امید کا دن ہے۔
لیکن اس جشن کے ساتھ ایک خاموش سوال بھی ہمارے سامنے کھڑا رہتا ہے، کیا ہم پاکستانی، خواہ وہ کسی بھی مذہب، زبان، قومیت یا طبقے سے تعلق رکھتا ہو، اپنی خداداد عزت، اپنے بنیادی حقوق اور اپنے ضمیر کی آزادی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے؟ جب ایک بچہ تعلیم سے محروم ہو، ایک مزدور اپنے پسینے کا انصاف نہ پا سکے، ایک ماں خوف میں زندگی گزارے، ایک نوجوان بے روزگاری سے مایوس ہو جائے، ایک اقلیتی شہری اپنے ایمان کے اظہار سے ڈرے، اور ایک کمزور انسان طاقتور کے ظلم کے سامنے بے بس ہو، تو آزادی کا پرچم ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم صرف جشن نہ منائیں بلکہ اپنی ضمیر کا بھی محاسبہ کریں۔ یہ باتیں، یہ مضمون، یہ گفتگو کسی سیاسی جماعت، نظریے یا شخصیت کی حمایت یا مخالفت کے لیے نہیں، بلکہ خدا کے کلام، کلیسیا کی تعلیم، انسانی وقار اور سماجی انصاف کی روشنی میں آزادی کے حقیقی مفہوم کو سمجھنے کی ایک عاجزانہ کوشش ہے۔ اس میں بائبل مقدس، کیتھولک کلیسیا کی تعلیم، مقدسین کی حکمت، کلیسیائی دستاویزات، کلیسیائی سماجی تعلیم اور انسانی علوم کے ذریعے اس سوال کا جواب تلاش کیا گیا ہے کہ آزاد انسان کون ہے؟ آزاد قوم کون ہے؟ آزاد قوم کیا ہے؟ اور خدا کی نظر میں حقیقی آزادی کیسی ہوتی ہے؟ میری دعا ہے کہ یہ مضمون قاری کو صرف معلومات ہی نہ دے، بلکہ اس کے دل میں امید، اس کے ضمیر میں بیداری، اس کے ایمان میں تازگی اور اس کی زندگی میں خدمت کا نیا جذبہ پیدا کرے۔ آئیے ہم ایسی آزادی کی تلاش کریں جو صرف ہاتھوں کو نہیں بلکہ دلوں کو آزاد کرے، جو صرف سرحدوں کی نہیں بلکہ ضمیر کی حفاظت کرے، جو صرف قوموں کی نہیں بلکہ انسانیت کو عزت بخشے، اور جو ہمیں اس خدا کے قریب لے جائے جس نے ہمیں محبت میں آزاد پیدا کیا تاکہ ہم محبت ہی میں زندہ رہیں۔ خدا کرے کہ پاکستان امن، عدل، وفاداری، سچائی، انسانی وقار اور حقیقی آزادی کا گہوارہ بنے، اور ہم سب اس آزادی کے وفادار محافظ ثابت ہوں جو خدا کی سب سے حسین نعمتوں میں سے ایک ہے۔ آئے ہم آزادی کا اصل چہرہ دیکھیں۔ آزادی صرف ایک تاریخ نہیں، آزادی ایک ذمہ داری ہے۔ آزادی صرف سبز حلالی پرچم لہرانے کا نام نہیں، آزادی اس لمحے کا نام ہے جب انسان خوف سے آزاد ہو، جب ضمیر سچ بول سکے، جب عبادت آزاد ہو، جب انصاف طاقت سے بڑا ہو، جب ہر شہری کی عزت محفوظ ہو۔ پاکستان کا یوم آزادی ہمیں صرف 14 اگست 1947 کی صرف یاد نہیں دلاتا، بلکہ یہ ہم سے ایک سوال بھی کرتا ہے کہ کیا ہم واقعہ ہی آزاد ہیں؟ یہ سوال صرف اکثریت سے نہیں بلکہ ہم پاکستان کے مسیحیوں سے بھی مخاطب ہے۔ ہم اس دھرتی کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، یہ مٹی ہماری بھی ہے، یہ پرچم ہمارا بھی ہے، یہ وطن ہمارے خوابوں، ہماری دعاؤں، ہماری قربانیوں اور ہماری امیدوں کا بھی امین ہے۔ برصغیر کے مسیحی رہنماؤں، مسیحی برادری کے ایک اہم حصے نے قیام پاکستان کے تصور کی حمایت کی۔ انہوں نے ایک ایسے وطن کی امید کی جہاں ہر شہری کو مذہبی آزادی، انسانی وقار اور مساوی شہریت حاصل ہو۔ آزادی کے بعد بھی پاکستانی مسیحیوں نے تعلیم،
सेहत, समाजी खिदमत, कानून, फ़ौज, नर्सिंग, फलाही कामों और कौमी तामीर में खामोश मगर नुमायाँ किरदार अदा किया। हम शुक्रगुजार हैं उन मसीही रहनुमाओं के जिन्होंने अपने ज़मीर के मुताबिक पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए फ़ैसला किया, अमन, इत्तेहाद और कौमी खिदमत का रास्ता इख्तियार किया और नई मुमलकत की तामीर में अपना हिस्सा डाला। आज भी लाखों मसीही इस वतन के लिए दुआ करते हैं, इसके अदारों में खिदमत अंजाम देते हैं, इसके बच्चों को तालीम देते हैं, इसके बीमारों की तीमारदारी करते हैं और अपने खून पसीने से पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। यही हमारी हुब्बुल वतनी है, यही हमारी इबादत है, यही हमारी गवाही है। लेकिन आज़ादी सिर्फ माजी की याद नहीं, मुस्तकबिल की ज़िम्मेदारी भी है। अगर किसी बच्चे को तालीम ना मिले, अगर किसी मज़दूर को इंसाफ ना मिले, अगर किसी ख़ानदान को सिर्फ़ उसके अक़ीदे की वजह से खौफ में जीना पड़े, अगर किसी नौजवान के ख्वाब गुर्बत या बेरोज़गारी के हाथों दम तोड़ दें, तो आज़ादी का सफ़र अभी मुकम्मल नहीं हुआ। हम शिकायत की बजाय उम्मीद का चिराग जलाना चाहते हैं। हम तकसीम की बजाय मुकालमा चाहते हैं। हम नफ़रत की बजाय मोहब्बत चाहते हैं। हम बदले के बजाय इंसाफ चाहते हैं। हम सिर्फ़ अपने लिए नहीं, पाकिस्तान के हर शहरी के लिए वो आज़ादी चाहते हैं जो खुदा हर इंसान को उसकी सूरत पर पैदा करते वक्त अता करता है। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, सच तुम्हें आज़ाद करेगा। ये आज़ादी सिर्फ़ सियासी नहीं, इखलाकी भी है, सिर्फ़ आइनी नहीं, रूहानी भी है, सिर्फ़ हकूक़ नहीं, ज़िम्मेदारी भी है। आइए इस यौम आज़ादी पर हम अपने वतन के लिए दुआ करें कि पाकिस्तान अमन का घर बने, इंसाफ का चिराग बने, इल्म का मरकज़ बने और हर मज़हब, हर कौमियत और हर ज़ुबान से तल्लुक़ रखने वाला शहरी अपने आप को इस सरज़मीन का बराबर वारिस महसूस करे। हम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के उस विज़न को भी याद करते हैं जिसमें कानून की हुक्मरानी, मजहबी आज़ादी और मसावी शहरियत की उम्मीद झलकती है। पाकिस्तान की खूबसूरती उसकी रंगारंगी में है, उसकी ताकत उसके मुत्तहिद शहरियों में है। आइए अहद करें कि हम नफ़रत नहीं, मोहब्बत बोएंगे, मायूसी नहीं, उम्मीद बांटेंगे, तासुब नहीं, एहतराम पैदा करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ़ ज़मीन का एक टुकड़ा नहीं, ये एक अमानत है और अमानत की हिफाजत सिर्फ़ हुकूमतें नहीं करती, बल्कि वो कौमें करती हैं जो दुआ करती हैं, मेहनत करती हैं और एक दूसरे का हाथ थामती हैं। आखिर में हम देखते हैं कि आज़ादी का अहद और वफ़ादारी का सफ़र। हर कौम की ज़िंदगी में एक दिन ऐसा आता है जो सिर्फ़ तारीख़ का वर्क नहीं होता बल्कि ज़मीर का अहद है, उम्मीद का चिराग और आने वाली नस्लों के नाम एक अमानत बन जाता है। 14 अगस्त भी पाकिस्तान के लिए ऐसा ही दिन है। ये सिर्फ़ आज़ादी की तारीख़ नहीं बल्कि ज़िम्मेदारी, कुर्बानी, इंसाफ और मुश्तरका मुस्तकबिल का अहद है। आज़ादी का सबसे हसीन महफूम ये नहीं कि इंसान जो चाहे करे, बल्कि ये है कि हर इंसान खुदा की दी हुई इज़्ज़त के साथ जी सके, उसका ईमान महफूज हो, उसकी इबादत गाह महफूज हो, उसकी इबादत महफूज हो, उसका ज़मीर आज़ाद हो, उसके बच्चों का मुस्तकबिल रोशन हो और कानून की निगाह में हर शहरी बराबर हो। हम पाकिस्तान के मसीही इस वतन को सिर्फ़ अपनी रिहाइशगाह नहीं
بلکہ اپنی امانت سمجھتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے قیام پاکستان کی امیدوں کا ساتھ دیا، اس کے استحکام کے لیے دعا کی، اس کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈالا اور آج بھی اس کی خدمت کو اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ ہمارے اسکولوں نے قوم کو علم دیا، ہمارے ہسپتالوں نے زخمی جسموں کے ساتھ ٹوٹے دلوں کو بھی شفا دی، ہمارے اساتذہ نے کردار سنوارے، ہمارے سپاہیوں نے سرحدوں کی حفاظت کی، ہمارے ڈاکٹروں، نرسوں، وکیلوں، مزدوروں اور کاہنوں نے خاموشی سے پاکستان کی خدمت کی۔ یہ سب اس محبت کی گواہی ہے جو ہمیں اپنے وطن سے ہے۔ ہم شکر گزار ہیں ان مسیحی رہنماؤں کے جنہوں نے پاکستان کے مستقبل کے لیے امید، اعتماد اور تعاون کا راستہ اختیار کیا۔ ان کی دور اندیشی اور قومی وفاداری ہمیں یاد دلاتی ہے کہ وطن کی محبت صرف نعروں سے نہیں بلکہ کردار، خدمت اور قربانی سے ثابت ہوتی ہے۔ آج ہماری ذمہ داری یہ نہیں کہ ہم ماضی کے صفحات ہی پڑھتے رہیں، بلکہ یہ ہے کہ ہم مستقبل کی سطروں کو ایمان، دیانت، اتحاد، علم، محبت اور خدمت سے لکھیں۔ ہمارا مقام شکوہ کرنے والوں میں نہیں بلکہ امید جگانے والوں میں ہونا چاہیے، تقسیم کرنے والوں میں نہیں بلکہ پل بنانے والوں میں، نفرت پھیلانے والوں میں نہیں بلکہ صلح کے سفیروں میں ہونا چاہیے۔ پاک کلام میں لکھا ہے، مسیح خداوند فرماتے ہیں، تم زمین کا نمک ہو، تم دنیا کا نور ہو۔ پس پاکستان کے مسیحوں، اپنے ایمان کی روشنی کو چھپاؤ نہیں، اپنے وطن سے محبت کرو، اس کے قانون کا احترام کرو، اس کی ترقی کے لیے محنت کرو، اپنے مسلمان، ہندو، سکھ اور دیگر ہم وطنوں کے ساتھ امن، احترام اور اخوت کے رشتے مضبوط کرو، کیونکہ ایک مضبوط پاکستان صرف ایک مضبوط اکثریت سے نہیں بلکہ مضبوط اور باعزت تمام شہریوں سے بنتا ہے۔ ہم دعا کریں کہ پاکستان ایسا وطن بنے جہاں کسی بچے کی آنکھ بھوک سے نم نہ ہو، کسی ماں کا دل خوف سے نہ کانپے، کسی نوجوان کے خواب بے روزگاری میں نہ ٹوٹیں، کسی عبادت گاہ پر نفرت کا سایہ نہ پڑے، اور ہر شہری کو اپنے خالق کی عطا کردہ عزت کے ساتھ جینے کا حق حاصل ہو۔ اے خداوند، پاکستان پر اپنا فضل نازل فرما، اس کی سرزمین کو امن عطا کر، اس کے رہنماؤں کو حکمت، اس کے ججوں کو انصاف، اس کے اساتذہ کو بصیرت، اس کے نوجوانوں کو امید، اس کے کسانوں کو برکت، اس کے مزدوروں کو عزت، اس کے سپاہیوں کو حفاظت اور اس کے تمام شہریوں کو باہمی محبت عطا فرما۔ ہمیں ایسا پاکستان بنانے کی توفیق دے جہاں آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی، انسانی وقار، مذہبی آزادی، سماجی انصاف اور قومی یکجہتی صرف الفاظ نہ رہیں بلکہ ہر گلی، ہر بستی اور ہر دل کی حقیقت بن جائیں۔ اور جب آئندہ نسلیں 14 اگست کا پرچم بلند کریں تو وہ صرف ایک آزاد ملک کا جشن نہ منائیں بلکہ ایک عادل، پرامن، مہربان اور متحد پاکستان پر خدا کا شکر ادا کریں۔ پاکستان زندہ باد۔ خدا پاکستان پر اپنی رحمت، سلامتی اور برکت ہمیشہ نازل فرمائے۔ آمین۔